بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مومن کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ کھانے پینے اور نفس کو روک لینا، اپنی خواہشات کو اپنے نفس کا غلام نہ بننے دینا، ان چیزوں سے رک جانا جو کہ حلال ہے تو حرام سے بچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میرا بندہ میرا حکم مانتے ہوئے اپنا کھانا پینا، اپنا غصہ، جھوٹ بولنے کی عادت، دھوکہ دینا چھوڑتا ہے یا نہیں۔ پورا ایک ماہ اسی آزمائش میں گزرتا ہے۔ سحری کو اٹھنا نفس پہ بھاری ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے میں بہت سخت اور بات کرنے میں بہت درست ہے۔ یہ وقت بڑی گہری نیند کا ہوتا ہے۔ بے وقت اٹھنا، بے وقت کھانا بہت مشکل لگتا ہے، پھر سارا دن بغیر کھائے پیے گزارنا، جبکہ انسان کی طبیعت کمزور ہے اور ہر وقت کھانے پینے کی محتاج بھی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطن یعنی ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب وہ حلال کھانے سے تو رک گیا، لیکن یتیم کا مال کھاتا ہے، جو کہ اس کے لیے اسی طرح ہے گویا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہو۔ بہن اور بیٹی کو وراثت نہیں دیتا، جو کہ اس کا حق ہے، اور اس کے مال کو ظلم کے ساتھ کھاتا ہے۔ رشوت لیتا ہے، جو کہ اس کے لیے حرام ہے۔ ملاوٹ کرتا ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ سود کھاتا ہے اور لیتا بھی ہے، حالانکہ سود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ اب وہ خود سوچے کہ کس طرح اس کا روزہ قبول ہوگا۔ حلال کھانا چھوڑ دیا، لیکن غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، جو کہ اس کے لیے ہمیشہ ہی حرام ہے اور نہایت مکروہ عمل بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص جھوٹی بات نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنا بھی نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ ناپ تول میں کمی کرنا نہیں چھوڑتا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب اسی وجہ سے آیا تھا کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ نے مومن کی جان اور مال کا سودا کر لیا ہے۔ کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اب نہ مال اس کا اپنا ہے اور نہ جان اپنی ہے۔ انسان کو اپنی خوشی کے لمحات میں اللہ کے حکموں کو نہیں بھولنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر، خصوصاً شادی کے موقع پر تو ایمان کی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اس موقع پر اللہ کو اور اس کے احکامات کو بالکل بھلا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر اسلام کی ہر حد توڑ دی جاتی ہے۔ فضول خرچی، نمائش، بے حیائی، ویڈیوز، گانا بجانا، ناچنا، ہنسی مذاق، غرض یہ کہ ہندوانہ رسم و رواج مکمل طور پر چھائے ہوئے ہیں۔ 1 ارب سے زائد مسلمان اللہ کے حکم کی تعمیل میں کسی جسمانی و دنیاوی فائدے کا طمع کیے بغیر روزہ رکھتے ہیں، تاہم روحانی تسکین کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے سے جسمانی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے قبل تک یہی خیال کیا جاتا تھا کہ روزے کے طبی فوائد نظام ہضم تک ہی محدود ہیں، لیکن سائنس نے ثابت کیا ہے کہ روزہ ایک طبعی معجزہ ہے۔ ایک جدید طبی تحقیقات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ روزہ انسانی جسم پر کس طرح اپنے مفید اثرات مرتب کرتا ہے۔ منہ اور جبڑے میں لعابی حدود، زبان، گلا، معدے تک خوراک لے جانے والی نالی، معدہ، جگر، لبلبہ اور آنتوں کے مختلف حصے وغیرہ تمام اعضاء اس نظام کا حصہ ہیں۔ جیسے ہی ہم کچھ کھانا شروع کرتے ہیں یا کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور ہر عضو اپنا مخصوص کام شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے موجودہ لائف اسٹائل سے یہ سارا نظام کھانوں کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے۔ روزہ اس سارے نظام کو 1 ماہ کا آرام مہیا کرتا ہے۔ اس کا حیران کن اثر بطور خاص جگر پر ہوتا ہے، کیونکہ جگر نے نظام ہضم میں حصہ لینے کے علاوہ 15 مزید عمل بھی سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ روزے کے ذریعے جگر کو کئی گھنٹے تک آرام مل جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں موٹاپے کا شکار افراد کا نارمل سحری اور افطاری کرنے کی صورت میں 8 سے 10 پاؤنڈ وزن کم ہو سکتا ہے، جبکہ روزہ رکھنے سے اضافی چربی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ خواتین جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور موٹاپے کا شکار ہیں، وہ ضرور روزہ رکھا کریں تاکہ ان کا وزن کم ہو سکے۔ یاد رہے کہ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق وزن کم ہونے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزے سے معدے کی رطوبتوں میں توازن آتا ہے۔ نظام ہضم کی رطوبت خارج کرنے کا عمل دماغ کے ساتھ وابستہ ہے۔ عام حالات میں بھوک کے دوران یہ رطوبتیں زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہیں،
جس سے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، جبکہ روزے کی حالت میں دماغ سے رطوبت خارج کرنے کا پیغام نہیں بھیجا جاتا اور یوں نظام ہضم درست کام کرتا ہے۔ روزوں کے جسم پر جو مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ قابل ذکر خون کے روغنی مادوں میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ خصوصاً دل کے لیے مفید چکنائی HDL کی سطح میں تبدیلی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس کے دل اور شریانوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح دو مزید چکنائیوں LDL اور ٹرائیگلسرائڈ کی سطح بھی معمول پر آ جاتی ہے۔ یاد رہے کہ دوران رمضان چکنائی والی اشیاء کا کثرت استعمال ان فوائد کو مفقود کر سکتا ہے۔ دن میں روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ اثر دل کو انتہائی فائدہ مند آرام مہیا کرتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ روزے کے دوران بڑھا ہوا خون کا دباؤ ہمیشہ کم سطح پر ہو جاتا ہے۔ شریانوں کی کمزوری اور فرسودگی کی اہم ترین وجوہات میں سے ایک وجہ خون میں باقی مادے کا پوری طرح تحلیل نہ ہو سکنا ہے، جبکہ دوسری طرف روزہ بطور خاص افطار کے وقت کے نزدیک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرے پوری طرح تحلیل ہو جاتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کینسر جیسے مہلک مرض سے بچنا ممکن ہے۔ ماہرین کے مطابق انسان اگر کافی دیر تک بھوکا پیاسا رہتا ہے یا فاقہ کرتا ہے تو جسم کے مردہ خلیات ختم ہونے لگتے ہیں اور جسم بھوک کی وجہ سے اپنے زہریلے خلیات کو خود بخود کھانے لگتا ہے، جس کی وجہ سے کینسر جیسی بیماری جسم میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس حیرت انگیز دریافت سے پتہ چلا ہے کہ اگر انسان سال میں کم سے کم 24 سے 28 گھنٹے بھوکا رہے تو کینسر جیسی بیماری کا عذاب نہیں جھیلنا پڑتا۔ روزہ رکھنے سے مرگی اور فالج جیسی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کے جوڑوں اور پٹھوں میں سوجن یا درد کم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا کیا، جس میں ہمیں بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اس مقدس مہینے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔